کامل اور اکمل اور احسن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، یعنی ظاہراً بھی وجود مقدس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حصہ، اس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر آپ کے اخلاق اور کردار کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ ہم سب کے یہ مزاج ہیں کہ کبھی جناب لطیفے اور گپ شپ میں آتے ہیں، ہم بہت اونچا کھلکھلا کر ہنستے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے نہیں ہنستے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تھوڑا ضحک فرماتے، یعنی تھوڑی سی آواز کے ساتھ ہنستے، لیکن کبھی بھی زور سے اونچی آواز کے ساتھ کہکہ مار کر آپ نہیں ہنستے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی آپ کے چہرے سے پہچانی جاتی، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، اور ایک رگ تھی وہ بھی کبھی پھڑپھڑانے لگتی، تو صحابہ آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور غصے میں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر کبھی کسی کو سختی کرنا اور غصہ کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی تو کیا بات ہے، آپ روتے تھے تو رب کے سامنے تہجد میں رویا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی ہچکی بعض دفعہ بند جاتی، اور آپ کے سینے مبارک سے ایسے آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی وجہ سے آوازیں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اللہ کے سامنے ہوتا تھا۔ اور کبھی کسی کی موت پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے، جیسا کہ اپنے بیٹے ابراہیم کی موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کے نواسے حضرت زینب کے بیٹے کی وفات کے وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو صحابہ نے کہا بھی یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے، یعنی حضور نے سمجھایا کہ وہ رونا منع ہے جس میں آواز ہو، جس میں شکوے ہوں، جس میں بین ہو، جس میں اللہ تعالیٰ پر اعتراضات ہوں، ورنہ جب دکھ پہنچے تو آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ اسی طرح آیات سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک روایت میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے تلاوت قرآن مجید سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بھلے میں آپ کو کیسے سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، یعنی میں کیا آپ کو سناؤں، کہاں میں اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے لہٰذا سناؤ۔ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھ کر سنانا شروع کر دی، اور تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر گواہ پیش کریں گے۔ حضرت فرماتے ابن مسعود یا ابی ابن کعب پھر حضور نے مجھے کہا بس کر دے بس کر دے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی مبارک سے بہہ رہے تھے، اور حضور فرما رہے تھے وہ کیسا منظر ہوگا جب مجھے اپنی امت کے بارے میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات کو سن کر رویا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی رونا نصیب فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو واعظ دیے، خطبے ارشاد فرمائے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت ہوتی تھی۔ فرمایا آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی حملہ آور ہونے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرا رہے ہیں۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ منبر پر ارشاد فرماتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی ارشاد فرما دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی اس کے اوپر ٹیک لگا کر ارشاد فرماتے، کبھی بغیر لاٹھی کے بھی ارشاد فرما دیتے، کبھی آپ کے ہاتھ میں کمان ہوتی اس پر بھی ٹیک اور سہارا لگا کر ارشاد فرما دیتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی یا سواری کے اوپر کھڑے کھڑے باز و نصیحت فرما دیا کرتے تھے، یعنی بے تکلف ہو کر۔ ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے بے تکلف ہو کر، کوئی خاص حیت نہیں، جیسے کہ آج کل ہمارے بعض جلسوں میں ہوتا ہے کہ جناب پہلے خطیب صاحب کے آنے سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے،
اور پھر وہ خطیب صاحب بڑے آگے پیچھے لوگوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں اور پھر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا تھا، بے تکلف ہو کر تشریف لاتے اور آپ آ کر واز فرما دیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لکڑی کا تنا تھا نا، جب ممبر ابھی بنا ہی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، جمعے والے دن واز فرماتے، اور پھر جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑا اور ممبر کی جانب تشریف لے گئے، تو صحابہ کہتے ہیں اس لکڑی کے تنے سے ایسے آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا اور وہ ایسے تھم گیا جیسے بچہ نہیں ڈسکورے مارتا مارتا پھر چپ کر جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خطبے کے میں نے عادت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی غلط بات سنتے تو یہ نہیں کہ چپ کر جاتے، نہیں، تردید فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا، نہیں تو آج سن لیں، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ قولی حدیث وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا حکم دے دیا، ارشاد فرما دیا، فعلی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دیا، اور تقریری وہ کہ آپ نے نہ کہا نہ کیا لیکن کسی نے آپ کے سامنے عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی فرمائی، تو یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ اگر غلط کام ہوتا تو اللہ کے نبی خاموشی نہ ارشاد فرماتے، آپ روک دیتے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی اور اس دن سورج کو گرہن بھی لگ گیا، اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی فوت ہوا اور اس دن سورج کو کیا ہو گیا جی؟ گرہن لگ گیا۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے نا جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے لگا ہے۔ دیکھو حضور کا بیٹا فوت ہوا، حضور غمناک ہوئی ہے، دکھی ہوئی ہے، تو سورج بھی بے نور ہو گیا۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور یہ بات ہم بھی سنتے رہتے ہیں، وہ جو فلاں بزرگ فوت ہوئے نا اس دن بالکل ہنار گپارا ہو گیا، سنتے ہیں نا ایسی باتیں، بالکل جناب آسمان بھی رو پڑا اور یہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، صحابہ نے یہ کہا دیکھو جی حضور کا بچہ فوت ہوا ہے، حضور دکھی ہوئی ہیں، سورج بے نور ہو گیا۔ میرے نبی نے یہ بات سنی، میرے نبی نے فرمایا سنو لوگو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند یہ دو نشانیاں ہیں میرے رب کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان لموت احد، نہ کسی کی موت پر ان کو گرہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات پر ان کو گرہن لگتا ہے۔ سورج اور چاند میرے رب کی نشانیاں ہیں، یہ بات دل سے نکال دو کہ میرے بچے کی وجہ سے ان کو گرہن لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جب وہ ان کا نظام ہے اس کی وجہ سے گرہن لگتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں نا، اگر میرے بارے میں کوئی بات کرتا تو میں تو خوش ہو جاتا، دیکھو نا جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے تردید فرمائی، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی بیاہ کا موقع تھا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ بچیاں تھیں، عرب کے اندر شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا، اور وہ کچھ بچیاں شعر پڑھ رہی تھیں، اپنے بڑوں کے کوئی قصیدے پڑھ رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے سوچا اپنے حساب میں بھئی حضور کی تعریف میں ہمیں کوئی شعر کہنا چاہیے، تو ان بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ شعر پڑھے، وَفِينَا نَبِيٌّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان وہ نبی ہے جو کل کی خبریں بتاتا ہے، کل کی خبریں جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، لا تقولی ہاکذا، اس طرح مت کہو جیسے پہلے پڑھ رہی تھی اس طرح پڑھو، کل کی باتیں جاننے والا میرا اللہ ہی ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی جب بھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف شرع دیکھی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بتقاضۂ بشری آپ کو سہو ہو گیا، بھول ہو گئی، نسیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، صحابہ میں سے کسی نے غلطی نہ نکالی کہ بھائی کیا پتہ حکم تبدیل ہو گیا ہو، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم کون ہوتے ہیں جناب بتانے والے؟ صحابہ سارے خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور پیچھے اٹھ کر چلے گئے اور اپنے ہاتھوں کی ایک انگلیاں دوسرے ہاتھ میں یوں ڈالی اور اپنے بائیں رخسار کے ساتھ رکھی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ مجمع میں یعنی نمازیوں میں پچھلی صفوں کا ایک نمازی تھا جن کو کہتے تھے ذوالیدین، ذوالیدین ہاتھوں والا۔ اب یہ ان کے ہاتھ لمبے تھے یا سخی تھے، اس وجہ سے یہ واللہ عالم، بس ذوالیدین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا میں نے پوری پڑھائی ہے۔ حدیث پاک بات ہے وفی القوم ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر بھی موجود تھے، فابا یکلما، لیکن وہ بول نہیں رہے تھے ادب کی وجہ سے، وہ بھی خاموش بیٹھے تھے لیکن موجود تھے، وہ نہیں بول رہے تھے۔ ذوالیدین بول پڑے یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہو سکا یا رسول اللہ پھر کچھ ہو گیا نہیں، دونوں باتوں میں ایک بات ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے نبی کی صداقت کی کیا بات ہے، یہ نہیں کہ تم کون ہوتا ہے بھائی، تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا۔ آپ نے دیکھا الصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین نے سچ کہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا ہے، کہہ تو سچ رہا ہے۔ آپ نے فوراً مصلی پہ آئے، نماز پوری فرمائی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، بھائی میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، آئندہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ کتنی سیدھی بات ہے جی، بغیر تکلف کے سیدھی سیدھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بھائی انسان ہے، بھول سکتا ہے، اگر کہیں میں بھول جاؤں تو مجھے کیا کرا دیا کرو۔ یہاں پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی علاقے میں گئے تو آج کل تو ماشاءاللہ حفاظ بہت زیادہ ہیں، قراء بہت زیادہ ہیں، اللہ اس سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ہوتے تھے نا، اکا دکا کوئی حافظ، اور پھر حافظ بھی نہیں، کوئی دو چند صورتیں یاد ہوتی تھیں وہ امام ہوتا تھا۔ تو کسی ڈیرے میں کوئی مسجد تھی چھوٹی سی، وہ اپنے کسی کام سے وہاں گئے تو نماز کا ٹائم ہوا تو دو چار بابے مسجد میں تھے۔ اب تو ماشاءاللہ نوجوانوں کا بھی رخ بن گیا مسجد کی طرف، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو وہ دو چار بابے بیٹھے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ جو امام صاحب تھے نا وہ نہیں تھے اس دن۔ اب ایک نے کہا بھئی امام صاحب نہیں ہیں تو جماعت کون کرائے گا، تو کرا لے گا؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کرا سکتا۔ تو کرائے گا؟ جی میں بھی نہیں کرا سکتا۔ تیسرے نے کہا میں بھی نہیں کرا سکتا۔ چلو یار اپنی پڑھو۔ تو حضرت تھانوی صاحب بھی گئے تھے، یہ بھی بزرگ تھے، بابے سے لگتے تھے، انہوں نے ان کو بابا تو کرا لے سے، انہوں نے کہا ہاں میں کرا لوں گا۔ انہوں نے کہا چلو آؤ جی پھر کرا سکتے ہو تو آپ جماعت کراؤ۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور سورۃ اخلاص تقریباً ہر بندے کو یاد ہے نا، پہلے دور میں یاد ہی یہی کرواتے تھے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہی لوگ ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے جماعت کرائی اور جماعت کی دونوں رکعتوں میں جو تلاوت کی نا سورہ فاتحہ کے بعد، وہ سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کی۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ قل هو اللہ احد پڑھی اور دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ احد پڑھی۔ نماز پڑھا کے تو چلے گئے، وہ بابے بعد میں آپس میں بات کرنے لگے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ آج تک یہ طریقہ تو ایسا نہیں سنا بھائی دو رکعت مولوی صاحب قل هو اللہ احد پڑھی ہوئے، یہ کوئی نواں طریقہ ہے۔ اب چلو استاد اپنے آسن دونوں کو پوچھتا ہوں، استاد بھی بیچارے کوئی میری طرح ہی تھے، زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں کو پوچھا استاد جی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے نماز ہو جاتی ہے؟ استاد فرمایا میرا خیال اتنا نہیں ہوتی، استاد ہمیں اتنا ہی پتہ ہے بیچارے، اوہو لیکن ہے شک ہے، میرا خیال میں تو نہیں ہوتی، چلو کسی بڑے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اب بڑا مفتی کون ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا تھا؟ کہتے ہیں وہ اشرف علی تھانوی جو ہے نا ان سے جا کے پوچھتے ہیں، جانتے نہیں تھے وہ جناب کوئی دو بابے چلے گئے، چلو جی ہم مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں۔ وہاں گئے، ان کے ہاں جب گئے اندر جا کے دیکھنے کہنے لگے یار یہ تو وہی بابا نہیں جس جماعت کرائی ہے،
وہ گئے اور جا کر پوچھنا کہ حضرت جی وہ فلاں دن وہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، وہ فلاں جگہ پہ وہ آپ نے نماز پڑھائی تھی؟ فرمایا کہ ہاں میں نے پڑھائی تھی۔ کیوں؟ کہا وہ سورت فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں آپ نے پڑھی تھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی تھی۔ کیوں؟ او جی ہمیں تو شک پڑ گیا کہ شاید وہ نماز ہی نہیں ہوئی، اور اس مسئلے کی تحقیق میں آپ کے پاس آئے کہ شاید آپ جو ہے نا بتائیں گے صحیح مسئلہ، کیونکہ مقامی لوگوں کو تو مسئلہ نہیں پتہ تھا کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ حضرت ہنس پڑے اور فرمانے لگے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ سارے کہہ رہے تھے کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا، میں نہیں پڑھا سکتا، تو میں نے اس لیے یہ دونوں میں یہ صورت پڑھی کہ بھائی دیکھو سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے نا، اگر امام صاحب نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک آدمی آگے ہو کے نماز پڑھا دیا کرو، اس میں کوئی حرج والی بات میں نے تو یہ سمجھانے کے لیے یہ پڑھی اور آپ کو شک ہی پڑ گیا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ بہرحال تو یہ ایسے مسائل نماز میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی، کہیں انہوں نے نماز پڑھائی تو سورۃ الناس میں بھول گئے، سورۃ الناس میں تو انسان ہے بھول جاتا ہے، تو کسی نے غلطی نہ بتائی، تو بعد میں کسی نے پوچھا استاد جی یہ اس طرح بھی پڑھ سکنے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ کہ تو سو کیوں پڑھی پھر؟ انہوں نے فرمایا میں اس طرح پڑھی؟ ہاں جی۔ وہ اللہ کے بندو پھر آپ نے بتایا نہیں کہ ایسا سمجھا شاید اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے عالم ہونے کی وجہ سے وہ روب پڑا نا کہ غلطی نکالنا بھی مناسب نہ سمجھی۔ اور بالکل ایسے ہی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور انہوں نے نہیں مناسب سمجھا کہ حضور کی غلطی نکالیں، پھر آپ نے وضاحت فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں، اذا نسیت فذکرونی، آئندہ اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد دلا دیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب جناب اخلاق ہیں، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتاؤ، انہوں نے فرمایا کون سی بات عجیب نہ تھی، پیارے نبی کی تو ہر بات ہی بے مثال تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کھجوروں کو پیمند لگا رہے ہیں، کھجوروں میں نر بھی ہوتا ہے نا اور مادہ بھی ہوتا ہے، وہ نر کا حصہ مادہ میں جوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی ہم یہ پیمند لگاتے ہیں، اس طرح پھل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سے سمجھ کیا ضرورت ہے اس کی، پھل تو اللہ نے دینا، یہ نہ بھی لگاؤ تو۔ اب صحابہ کرام ہماری طرح تو تھے نہیں کہ آگے پھر بحث کرتے کہ نہیں جی یوں ہوتا ہے اور چنانچہ یوں ہوتا ہے اور پھر ایسے ہوتا ہے، نہ جی نہ، حضور نے کہا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے سال پھل کم ہوا، حضور نے فرمایا پھل اس سے کم ہوا ہے؟ کہا جو ہم پیمند لگاتے تھے تو پھل زیادہ ہوتا تھا، تو پھر آپ نے ایک دن کہا تو ہم نے چھوڑ دیا، تو اس لیے پھل کم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندو، جب میں تمہیں کوئی شرعی حکم بتاؤں پھر تو تمہارے اوپر ماننا لازم ہے۔ یہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ بعض چیزیں تم مجھ سے زیادہ اچھی جانتے ہو، مجھے بتا دیتے، یہ کوئی حرام کام تو نہیں تھا، وہ تو میں نے سمجھا شاید ویسے وقت ضائع کر رہے اور اس لیے میں نے تمہیں کہا ہے بالکل لگایا کرو۔ وہاں بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، میں بھی ایک انسان ہوں اور اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے بتا دیا کرو کہ اس کا یہ فائدہ ہے اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سادی اور سادگی کے ساتھ بات ارشاد فرمائی، سب کو صلی اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور بالکل پہاڑی علاقہ ہے، جہاد اور غزوے کا سفر ہے، آپ جا رہے ہیں۔ ایک اعرابی بکریاں چرا رہا ہے، بدو، اور اس نے دیکھا کہ کوئی لشکر آیا ہے تو کسی صحابی سے ملا اور پوچھا یہ کون لوگ ہو تم؟ کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے نام تو سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے کہا جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتا ہوں، ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابی نے کہا جی کیوں نہیں، بالکل آئیے۔ وہ سمجھ رہا تھا جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ جناب غریب آدمی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، اگر پہنچ جائے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ ایسے ہی سوچ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو صحابہ نے کہا بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیے، حضور خیمے میں تشریف فرمائیں۔ اس اعرابی کو، بکریاں چرانے والے غریب بندے کو صحابہ نے پکڑا اور پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی صفات ہے نا جی، ان میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ نصرت بالرعب، حضور نے فرمایا روب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
بڑے سے بڑا بھی پہلوان آتا تو اس پر روب طاری ہو جاتا، وہ بیچارہ تو پہلے سے ڈر ڈر کے آ رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو بیٹھا تو حضور کا روب اس پر چھا گیا، اور ایسا روب پڑا کہ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی نا، مرعوب ہو گیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے بڑے پیار سے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے انی لستو بملکن، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں کہ تم مرعوب ہو گئے ہو، میں کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ تو نہیں ہوں کہ تم ڈر رہے ہو۔ انا ابن امرات من قریش تأکل القدید، میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو خوش گوشت کو چبا چبا کر کھایا کرتی تھی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عاجزی کے ساتھ فرمایا، میری ماں آمنہ خوش گوشت، پہلے دھوپ میں سکھا کر نا گوشت کو خشک کر لیا جاتا تھا اور پھر وہ بعد کے اندر کھایا جاتا تھا، فرمایا میری ماں تو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، خشک روٹی چبایا کرتی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں، اور تم ایسے ڈر رہے ہو جیسے کسی دنیا کے بڑے بادشاہ کے سامنے آ گئے ہو۔ میرے بھائی خوش طبی سے بیٹھو اور کھل کر بیٹھو، اور جو بات کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ وہ بولا اور اس نے کہا میرا رنگ سیاہ ہے، آپ کا رنگ بڑا حسین ہے۔ حضور مسکرائے اور اس نے تو اپنے ساتھ تشبیہ دی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا یہ تو کائنات میں کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا تھا۔ حسان نے ویسے تو نہیں کہہ دیا تھا وہ احسن من کا لم تر قط عینی و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا میری ان آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا۔ بھلا کیسے دیکھتی کہ وہ اجمل من کا لم تلد النساء، کسی مائی نے آپ سے بڑھ کر حسین بچہ جنا ہی کوئی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے یوں پاک بنایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا آپ کی مرضی کے مطابق پوچھ پوچھ کر بنا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بڑے حسن اللہ نے عطا فرمائے۔ حضور نے مسکرائے اور فرمانے لگے تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی حسن عطا فرمائے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا پھر کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، رب کی توحید کو قبول کر، میری رسالت کو قبول کر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، رب کے توحید کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں ہے کائنات میں۔ اس نے ایمان قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ جہاد کا موقع تھا، وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت کے پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں رب نے اس کے رنگ کو بھی بدل دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق کہ غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ یوں بات کرتے ہیں جیسے ایک عام انسان۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آتا نا جی، کوئی اجنبی آدمی آتا تو صحابہ کے بیچ میں حضور بیٹھے ہوتے تو وہ پہچان نہیں کر سکتا تھا کہ نبی پاک کون ہے اور امتی کون ہے، ایسے گھل مل جایا کرتے تھے، ایسے گھل مل جایا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، کسی پہ طنز اعتراض نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کہ دیکھو کہ جتنے لمبے جبے کبے اور جناب ادھر سے رومال اور یہ اور وہ، اور بعض لوگوں کو بندہ دیکھتا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے کہ پورا جناب کوسٹر آ گیا شاید ہے نا، اتنا بڑا کچھ بن کے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس جیسے باقی لوگوں کا، اور بالکل گھل مل کر رہنے والے۔ اور کئی لوگ آ کر پوچھنے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پھر آپ بتاتے کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات کروں، انشاءاللہ کچھ واقعات ہم اگلے درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف کی کیا بات تھی؟ ہر صفت ہی بے مثال ہے نا جی، ہر صفت ہی بے مثال، کہو بے شک۔ عدل و انصاف کی کیا بات ہے؟ ایک عورت ہے، اس نے چوری کر لی، اب چور کی سزا کیا ہے جی؟
ہاتھ کاٹا جائے۔ تو یہ قرآن نے بیان کی کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہمارے پاکستان کے حکمران نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری قوم ٹنڈی ہو جاوے۔ میں کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری قوم چور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کے ہاتھ کاٹنے کا تو نہیں کہا، اللہ نے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا کہا ہے۔ لیکن آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو دائیں بائیں سارے چور ہی نظر آتے ہیں نا، کیونکہ ٹیم جو ساری وہی ہے، اس لیے آپ کو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، الٹا قرآن کے حکم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اچھا ساری قوم کو، بھئی قوم کو خطرہ نہیں، خطرہ چور کو ہے۔ خطرہ کس کو ہے بولو؟ اس قانون سے کس کو خطرہ ہے؟ چور کو خطرہ ہے نا، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا نا، قوم کا ہاتھ کاٹنے کا حکم تو نہیں دیا شریعت نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمانے لگے تھے کہ یہ جو عورت ہے جس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب وہ تھی ذرا وڈیرے خاندان کی، اور آپ جانتے ہیں کہ وڈیرے خاندان کے تو لوگ پھر کئی سفارشی بھی بن جاتے ہیں اور چھڑانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہوئے کہ یار اس کا ہاتھ نہ کٹتا تو اچھا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کون کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جرأت کس کے اندر ہے کہ حضور فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے قانون کا، تو کوئی جا کر سفارش کرے؟ کون جرأت کرے؟ کوئی جرأت نہیں کر رہا۔ سب نے مشورہ کیا اسامہ بن زید کو کہو وہ سفارش کرے۔ حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے تھے اور حضرت اسامہ ان کے بیٹے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے آدمی اپنے بچوں سے یا پوتوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور کے بڑے محبوب تھے، آپ ان سے پیار کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا اسامہ کو سفارشی بناؤ، اسامہ کی بات حضور رد نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت اسامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بن کر گئے، یا رسول اللہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر اسامہ نے یہ بات کی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے میں جلال آ گیا، اور فرمانے لگے اسامہ اللہ کے حدود میں تو سفارشی بن کے آگے، حکم اللہ کا اور تو سفارشی کا کہ نہیں جی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ لوگوں پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں، جب کوئی وڈیرا جرم کرتا تھا تو اس کے لیے قانون اور ہوتا تھا، جب کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، اس کے لیے قانون اور ہوتا تھا۔ اللہ کی قسم اگر اس عورت کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ ایسا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو عدل اور انصاف کے لیے آج بھی مشعل راہ ہے، کہ اگر اس کی جگہ پر میرے جگر کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سننے کے لیے ہفتہ وار جمع ہوتے ہیں، اس نبی کے اتنے اچھے اخلاق تھے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اخلاق جو ہم نے سنے ہیں انشاءاللہ آگے مزید بھی ہم سنیں گے اور پڑھیں گے، اللہ ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ صفتیں نبی پاک کی ہمارے اندر آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہم اپنائیں گے، عمل کریں گے، پھر تو درس سیرت سننے کا فائدہ ہے۔ اور اگر روٹین وہی کی وہی رہے پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس بھی بیٹھنا یقیناً اجر کا باعث ہے، لیکن پورا فائدہ تب ہوگا جب اس پر عمل ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب